السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کوچیا پلانٹ پہ۔ یہ کوچیا پلانٹ ہے، اس کو اسی طرح اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کیئر کیسے کرنی ہے، اس کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، اس کے حوالے سے میں آج بات کروں گا۔ تو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل گارڈننگ مائی ہابی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر پودے کے بارے میں معلومات دیتا رہوں اور آپ دوستوں تک یہ معلومات پہنچتی رہیں۔ تو اس کے بارے میں دوستو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کو آپ گرمیوں کے دنوں میں ضرور لگائیں، کیونکہ یہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت نظر آنے والا پودا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ کیونکہ گرمیوں میں جب دوسرے پودے دھوپ کی وجہ سے یا کچھ اور معاملات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ زبردست پودا ہے، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اسی لیے میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں، ان کی کیئر کے بارے میں بتاؤں، ان کو لگانے کے بارے میں بتاؤں۔ اس پہ میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ ان کو لگانے کا طریقہ بیج سے بتایا گیا ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور آپ میرے چینل پہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ان کو لگانے کا بہترین موسم ہے فروری مارچ میں، ان کے بیج لگا دیے جاتے ہیں تقریباً۔ جیسے تھوڑی سردی کم ہوتی ہے تو ان کے بیج لگانا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن میں نے بھی لگا دیے تھے فروری مارچ میں۔ اب ان کی یہ گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پنیری لگائی تھی، اس کے بعد میں نے ان کو اس طرح الگ الگ کر کے تھوڑا کھلی کیاری ہے، کافی بڑی کیاری ہے، اس میں شفٹ کر دیا ہے، اور یہ دیکھ لیں ان کی خوبصورتی دیکھ لیں۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ دھوپ میں بھی چل جاتے ہیں۔ ان کو تیز دھوپ بہت پسند ہے، گرمیوں کی دھوپ ان کو بہت پسند ہے، اور اسی طرح یہ گرین رہتے ہیں، اسی طرح ان کی خوبصورتی رہتی ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا پودا ہے کہ اگر ہم اس کی کیئر کٹنگ کر کے بھی ان کو شیپ دیں تو یہ آسانی سے چل جاتا ہے، آسانی سے اس کی کٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ بیج جلد بنا لیتا ہے، بہت جلد اس کے بیج بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پنیری بناتے ہیں تو ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ شفٹ کرنے اگر ہم وہ گھنے گھنے یا ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ پودے ہوں گے تو ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ پاس پاس بھی ہوں گے تو ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی۔ ان کی مٹی کیسی ہونی چاہیے دوستو؟ ان کی مٹی نارمل ہو، بالکل بھل مٹی، اس میں گوبر کی ایڈ مکس ہو، جیسے میں پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بھل مٹی کیسی ہوتی ہے، ان میں کیا کیا ایڈ کیا جاتا ہے۔ خصوصاً یہ جو موسمی پودے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اسپیشل بھل مٹی اور اس میں گوبر کی ایڈ مکس کیا کریں۔ گوبر کی ایڈ کھاد جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ گوبر کی کھاد ہوتی ہے بالکل گلی ہوئی، جو کہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے پودوں کے لیے، اور تقریباً 2 سے 3 سال پرانی مل جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ کیونکہ اگر ہم تازہ گوبر جس کو بولتے ہیں یا 1-2 مہینے کا گوبر، اس میں لگ جاتا ہے دیمک۔ جب وہ نیچے گلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر دیمک پیدا ہو جاتا ہے، اور کوچیا پلانٹ کو بہت جلد دیمک اثر کرتا ہے، بہت جلد اس پہ حملہ کرتا ہے۔ اور اگر اس کو پانی کی کمی ہے تب بھی دیمک اس پہ حملہ کرتا ہے، اگر زیادہ پانی لگے تو بھی یہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ اس کی کیئر کرنی ہے، تاکہ یہ گرمیوں کے اندر آپ کو پریشانی نہ ہو کہ آپ کے گارڈن میں کوئی خوبصورت پودا نہیں ہے۔ خوبصورتی آپ کو اس کی نظر آ رہی ہے کہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ اس کی کٹنگ کر کے اس کو شیپ دے سکتے ہیں۔ اگر اس پہ بیج نکلتے ہیں بہت جلد تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ اس کو پنیری بنائیں اور پنیری کو شفٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک جگہ پہ کافی زیادہ پودے ہوں اور پانی کی وجہ سے اس پہ بہت جلد بیج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے پودے قریب ہوں گے تو بہت زیادہ بیج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے دوستوں میں معلومات دیتا رہتا ہوں آپ دوستوں کو۔ یہ دیکھیں کافی گھنے ہو گئے ہیں، جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا تقریباً یہ 2x2 کا جو ہے گلوب سا بنا لیتا ہے، لیکن یہ ابھی چھوٹے ہیں۔ یہ فروری مارچ سے لے کے یہ ستمبر اکتوبر تک چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ پوری گرمیاں سردیاں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کیئر سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن
ستمبر اکتوبر میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ خشک ہوتے ہیں تو اس پہ بیج بن جاتا ہے۔ بیج کیسا ہوتا ہے؟ جو کہ پالک کی طرح، جیسے پالک کا بیج ہوتا ہے اسی طرح اس کا بیج ہوتا ہے، جو ہم نے کلیکٹ کر لینا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ خود ہی نیچے سے نکل آتا ہے، جیسے ہی بیج گرے گا تو اگلے سیزن میں یہ خود ہی نکل آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔